بدر اور احد کے مابین یہ جو چن چن کے مسلمانوں کو اذیت دینے والے شعراء تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو تیسرا بڑا آرڈیننس جاری کیا تھا وہ کعب بن اشرف کے قتل کا تھا۔ اور کعب بن اشرف بہت بڑا یہودی غنڈہ سمجھ لیں، بدماش سمجھ لیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا کرتا تھا، مسلمان عورتوں کی حد و خال کو بیان کیا کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اندر بھی اشعار پڑھا کرتا تھا۔ اور بدر کے مارکے کے بعد اس کے جرائم کی فہرست طویل ہوتی گئی۔ بدر کے مارکے کے بعد یہ بڑا غضب و غضب کا شکار رہا، حتیٰ کہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا۔ آپ لوگ جب کبھی مدینہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ مدینہ جائیں تو آج بھی آپ اگر وہاں ٹیکسی ڈرائیور کو یا کسی مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم سے پوچھیں کہ ہم نے کعب بن اشرف کا قلعہ دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو جبل مخروق کی سائڈ پہ لے جا کر کعب بن اشرف کے قلعے کی ان بنیادوں کے اوپر لے جائے گا۔ آج بھی جو جائے وہاں پہ اتنا مضبوط اس نے قلعہ قائم کیا ہوا تھا، اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ خط و خال اس کے گھر کے موجود ہیں۔ اس نے بدر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ایسی انتہا کی، اسلحہ تھا، طاقتور تھا، کچھ مدینہ کی حدود سے باہر رہتا تھا، تو اس کو یہ وہم تھا کہ شاید مسلمانوں کی میں دسترس میں نہیں آ سکوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمزور ہیں، ابھی میرے بارے میں کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور مکہ مکرمہ جا کر رسول اللہ کے خلاف شعر کہنے لگا، اور بدر کے جو مقتول تھے ان کے بارے میں کہنے لگا۔ بڑے اشعار اس کے مشہور ہیں عربی زبان میں کہ وہ کیسے کیسے سردار تھے جن کو بدر میں قتل کیا گیا، ان کے اوپر رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، یعنی ایسی شاعری جس سے قریش کے اندر جوش پیدا ہو، بدلے کی آگ بھڑکے، ان کے سرداروں کا نام لے لے کے ان کو غیرت دلایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے وہ عظیم الشان شاعر حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کے پیچھے مکہ چلے جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے یہ صحابہ کیسے جانثار تھے جنہوں نے ہجرتیں کی تھی مدینہ آ کے، بدر کے بعد یہ حسان مکہ پہنچ گئے، جہاں پہ کعب جا کے شعر پڑھتا، یہ کعب کے اشعار کے مقابلے میں فی البدیہہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور ان اشعار کی ترتیب، وہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، جو کوئی عربی زبان میں مطالعہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کعب کی انہوں نے اس کے اندر بڑی زبردست ہجو بیان کی، یہاں تک کہ کعب جس گھر میں داخل ہوتا حسان بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاتے، اور جب وہ اشعار کے بدلے میں اشعار پڑھتے تو قریش مکہ کے کافر بھی کعب کو پھر پناہ نہ دیتے تھے۔ تو کعب بہت تنگ آ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد یہاں تک میرے پیچھے بھیج دیا ہے۔ بہرحال اس کے جذبات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کے چچا، ان کی بیوی ام فضل کے بارے میں گھٹیا اشعار کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا، یعنی کعب بن اشرف کے معاملے میں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا۔ تو محمد بن مسلمہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اچھا کر دیجئے، مجھے آپ سے کچھ اجازتیں لینی ہیں۔ یہ اسلامی فقہ کے کچھ ابواب ہیں جو اس واقعے سے نکلتے ہیں، بلکہ اسلامی فقہ کے جو شاتم رسول ہے نا، اس کی جو شرعی سزا ہے، حقیقت میں اس کی بنیاد اس ایک واقعے کے اوپر، اور اسی واقعے کے اوپر اسلامی ریاست کی بہت سی بنیادیں، بہت سی باتیں فقہی طور پہ اصطلاحات بھی منظم کی گئی۔ مثلا محمد بن مسلمہ نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کچھ بولنا پڑے گا۔ مراد یہ تھی کہ مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا، مجھے کچھ خلاف حقیقت بات کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو انہوں نے کھل کر کہا کچھ مزید، یعنی مفہوم یہ تھا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں جو بظاہر کفریاں ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فقہ کا یہ باب کھولا کہ جنگ کے دوران کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو یا حربی کافر موجود ہو، اس وقت نہ صرف خلاف حقیقت بات کی جا سکتی ہے، اگر کوئی سپاہی پکڑا جائے
اگر کوئی اہلکار مسلمانوں کا مجاہد پکڑا جائے تو وہ خلاف حقیقت بات بھی کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو منہ سے کفریہ کلمات بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اجازت موجود ہے۔ لیکن صحابہ ایسے تھے، انہوں نے تختہ دار کے اوپر بھی کئی مرتبہ اس بات کو ثابت کیا کہ نہ ہم خلاف حقیقت بات کہیں گے، نہ ہم کفریہ بات کہیں گے، اگرچہ اجازت موجود تھی۔ اب محمد بن مسلمہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازتیں طلب کر لیں تو کچھ 3-4 دن گزر گئے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا بات ہے، ابھی ایک اتنے بڑے مارکے پہ جانا ہے اور تم کھانے پینے کو چھوڑے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے کچھ وعدہ کیا اور اب وعدہ کیے ہوئے کچھ دن گزر گئے ہیں تو میں پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا وعدہ پورا ہو یا نہ ہو۔ اس ٹینشن میں، اس فکر میں، اس غم میں کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، آج ہم وعدہ کر لیں، ہماری کیفیت کیا اور صحابہ کی کیفیت کیا ہے کہ وعدہ پورا ہونے میں کچھ تخیر ہو رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا محمد بن مسلمہ کو ایسی بات نہیں ہے، آپ کھانا بھی کھائیے پیئے بھی، آپ نے وعدہ کیا، اب آپ کے اوپر صرف جد و جہد کرنا فرض ہے، آگے کامیاب آپ ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ نے صرف جد و جہد کرنی ہے، ہرگز کھانا اور پینا ترک مت کیجیے۔ تو ان کی جان میں جان آئی، لیکن انہوں نے ایک منصوبہ بندی اس دوران بنا لی تھی کہ میں کیسے کعب بن اشرف سے ڈیل کروں گا۔ کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، یہ وہ اجازت تھی جو رسول اللہ سے طلب کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ معاذ اللہ بڑا بگڑ گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں نعوذ باللہ آپ سے کچھ کھجورے لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زکوٰۃ لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کی جس سے کعب بن اشرف کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکا ہے دلی طور کے اوپر۔ آپ مجھے کچھ کھجورے دیجئے۔ کہا گروی میں کیا دو گے؟ کہا گروی کے لیے تو آپ بتائیں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، تمہاری عورتیں۔ کہا عورتیں تو نہیں دے سکتا، تم۔ پھر اس کے اندر ایک حکمت ہے، اس کی تعریف کی کہ تم مدینہ کے سب سے خوبصورت آدمی ہو، تمہیں عورتیں دے کے میں پاگل ہوں تمہیں عورتیں تمہارے پاس چھوڑ جاؤں؟ کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھوا دو۔ کہا پھر ساری دنیا مجھے عیب دے گی، عیب جو ہی کرے گی کہ چند ڈھیر کھجوروں کے بدلے میں بچے گروی رکھ آئے ہوں۔ پھر کیا گروی رکھو گے؟ کہا اپنا اسلحہ گروی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حکمت عملی تھی کہ بات اس کے دل میں یہ بھی ڈال دی کہ معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں نعوذ باللہ، اور یہ بھی ڈال دی کہ میں اسلحہ لے کے آؤں گا تو کہیں الرٹ نہ ہو جانا، اسلحہ گروی رکھنے کے لیے آؤں گا۔ یہ حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کی۔ پھر جس رات یہ کام سر انجام دینا تھا اپنے ساتھیوں کو، ابو نائلہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور ابو نائلہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو رضائی بھائی ہونے کے باوجود رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے محمد بن مسلمہ کے ساتھ گئے۔ اب اس رات کو پوری پلاننگ مکمل کر لی تھی، ایک ان کے دل میں محبت کا، مودت کا بیج بویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونا ظاہر کیا، اسلحہ لے کے آنے پہ ان کا الرٹ نہ ہو سکے وہ، اور پھر آخری حکمت عملی ابو نائلہ کو بھی ساتھ لے آئے کہ رضائی بھائی ہے، اور پھر آواز لگائی کہ میں آ چکا ہوں، گروی رکھنے کے لیے اسلحے کو لے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا مجھے خون کی خوشبو آتی ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، وہ اس کے ساتھ تو کیسی بات کرتی ہو؟ ابو نائلہ میرا سگا بھائی، رضائی بھائی سگے بھائی کی طرح مانا جاتا تھا، وہ بھی موجود ہے، مجھے ان دونوں سے کوئی خطرہ نہیں، اور رات کے اس پہر اگر دشمن بھی آواز لگائے، عربوں کا ایک کلچر تھا، تو میں اگر مجھے موت کے لیے بھی بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ خیر وہ نیچے اترا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مجھے تیرے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا اپنا سر سونگنے کی اجازت دے گا؟ اس نے کہا سونگ لے۔ سونگ لیا اچھی طرح تاکہ یہ وہم بھی نکل جائے۔ ارادہ تھا دوبارہ سونگوں گا۔ اپنے ساتھ جو دو ساتھی اور ابو نائلہ کو لے کے آئے تھے ان کو یہ بتایا تھا کہ جب میں اس کے سر کو پکڑ لوں اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تو تم نے تلوار چلا کے کام کو تمام کر دینا ہے۔ قلعے سے کچھ دور لے کے گئے، کہا دوبارہ وہ خوبصورت بینی بینی خوشبو جو تیرے سر کے اوپر جو تو نے تیل لگایا ہے
سونگنا چاہتا ہوں، اب کی بار مضبوطی سے بالوں کو پکڑا، ابو نائلہ کو اور اپنے 2 ساتھیوں کو حکم کیا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ پھر اس طرح کعب بن اشرف کی گردن کو محمد بن مسلمہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جدا کیا، اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا، اور اسلامی فقہ کا ایک عظیم باب لکھا گیا۔ کہاں ہے غامدی صاحب؟ غامدی صاحب ہمیشہ شاتم رسول کے بارے میں 2 پوائنٹ رکھتے ہیں، ایک غیر مسلم ہو توہین رسالت کرے اس کی سزا موت نہیں ہے، یہ غامدی کا فلسفہ خلاف قرآن و سنت ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں معاہد ہو، ذمی ہو، اسلامی ریاست کا غیر مسلم جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اس کی سزا موت نہیں ہے۔ آئیے اس ایک واقعے سے یہ دونوں اشکالات بھی دور ہوتے ہیں۔ کعب بن اشرف کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ تھا کہ نہیں؟ معاہد تھے، جن کے ساتھ عہد ہو وہ بھی اگر رسول اللہ کی توہین کرے تو ان کی سزا بھی سر تن سے جدا ہے، اور اگر غیر مسلم بھی کرے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہاں پہ ایک اور بات بھی لکھی ہے، اور سلام ہے فقہا کے اوپر بھی، انہوں نے کہا یہ بات بھی غور کیجئے کہ یہ مدینہ کی باؤنڈریز کے اوپر رہتا تھا، تو یہ جو اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ گستاخ رسول اگر اسلامی ریاست میں نہیں ہے، یعنی اسلامی ریاست کی حدود میں نہیں ہے، غیر مسلم ملک میں، ہم آج کل کے دور میں دارالکفر میں ہیں، تو شاید اس کی سزا معطل ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تینوں کے تینوں اشکالات اس کعب بن اشرف کے واقعے سے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ گستاخی کرنے والا، گستاخ رسول چاہے غیر مسلم ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے ریاست سے باہر رہتا ہو، اس کی سزا سر تن سے جدا ہی ہے اسلامی شریعت میں۔ اور اس کے قتل کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ یہودیوں کے اندر سب سے پہلے یہودی آئے اور آ کے اللہ کے رسول سے شکوہ کرنے لگے، یہ آپ کے صحابہ نے کیا کیا؟ اور ویسے اگر اس واقعے کو آپ بالتفصیل پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، 12 منافقین تو مدینے میں موجود تھے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اوپن کی تھی کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر لے کے آئے گا، لیکن صحابہ کی رازداری اور ایمانداری کو دیکھیے کہ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ راز افشا نہ ہو سکا، اور نہ کعب بن اشرف کو یہ خبر ملی کہ یہ میرے قتل کا ارادہ بن رہا ہے اور منصوبہ بن رہا ہے۔ پھر جب یہودی آئے انہوں نے کہا آپ کے صحابہ نے کیا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا خون ضائع چلا گیا، اس کا خون ضائع چلا گیا، اس کے بارے میں نہ قصاص ہوگی، نہ دیت ہوگی، نہ میری تمہارے سے گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے یہودیوں کے جو دل تھے ان کے اوپر ہیبت پڑ گئی، اور پھر اگرچہ یہود اپنی شرارتوں میں مصروف رہے، لیکن ابو افق کے بعد اور کعب بن اشرف کے قتل کے بعد کچھ ان یہودیوں کی شرارتوں میں کمی ضرور آئی، لیکن ان کے دل کے اندر جو غصے کا اور نفرت کا لاوا تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔